تاکہ ہم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ میرے آقا کا ہر امر اللہ کی طرف سے ہے. ارے نبی نے بھی استغفار فرمائی، ہم بھی استغفار کرتے ہیں، لیکن نبی نے جب استغفار پر فرمائی، جن کی عصمت پر قرآن آیات گواہ ہیں، احادیث گواہ ہیں، جن کی عصمت کے بارے میں اگر شک کرو گے پوری دین کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی. لوگ وہاں پر بھی باتیں کرتے ہیں. ارے نبی تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. لوگ تو وہاں پر باتیں کرتے ہیں. تو اگر میرے آقا اگر کی والدہ ماجدہ کے لیے اگر استغفار کی اجازت مل جاتی تو لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو گناہگار تھی نا تبھی تو استغفار ہو رہی ہے. یہ بات میرے شیخ اور میرے مرشد نے فرمائی کہ میرے آقا کو اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ حبیب آپ ان کے لیے استغفار نہ فرمائیں. اگر آپ نے فرمائی تو گویا یہ کہا گیا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کی زبانیں کھل جائیں گی اور زبان کھول کھول کے کہیں گے گناہ نہیں تھا تو استغفار کیسا تھا. لیکن ارے انہیں کیا پتا کہ استغفار کئی طرح سے ہوتا ہے. اس میں میرے شیخ اور میرے مرشد کی باتیں آخر میں عرض کروں گا. میں اپنی باتیں پیش کرتا ہوں. استغفار کئی طرح سے ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں. ایک بڑا نیکوکار ہے، دن رات باپ کی جنابی علی مزاح پرسی کرتا ہے، حکم ادوری سے انحراف کرتا رہتا ہے کہ حکم ادوری نہیں ہوگی، اور جنابی علی حکم بجاوری کے اندر لگا رہتا ہے. کہتا ہے کہ جو بس میں نے باپ کا کہنا ماننا ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا ہے، جو بات کہہ دی اسی طرح ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ برخلاف نہیں کرنا. ہر وقت ماں اور باپ کی دلجوئی میں لگا ہوا ہے. اور دوسرا ہے پرواہی نہیں کرتا، ہر روز کوئی نہ کوئی واردات کر کے آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد شام کو آگے ماں باپ کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ماں ابا معاف کر دو. ماں اور باپ کہتے ہیں ہاں جی ہیں جو تیرے ماں باپ، جا معاف کیا اور کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور جو دن بھر جو ماں اور باپ کی دلجوئی میں لگا ہوا ہے، دن بھر جو کہ ماں اور باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جو کہ ان کے چوکٹ پر ہر وقت حاضر کھڑا ہوا ہے، جو کہ اپنے آپ کو وہ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، وہ بھی رات کو آتا ہے، وہ بھی اپنے ماں اور باپ کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے کہتا اماں اور ابا اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دو. کتنا فرق ہے اس میں، ہے یا نہیں ہے؟ ارے یہاں پر رحمت کے دریا بہ جاتے ہیں اور وہاں پر ناراضگی دل میں ہوتی ہے. ارے نبی کا استغفار کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے، ہمارا استغفار کرنا اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. اس پر میرے شیخ اور میرے مرشد نے کیا بات فرمائی. میرے شیخ اور میرے مرشد نے فرمایا کہ استغفار جو ہے وہ غفرہ سے ہے. غفرہ کے معنی ہوتے ہیں سترہ کے. ستر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، یعنی چھپا لینے کو. اے پروردگار تو نے جو ہمیں عصمت کا پردہ دیا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ لگے جو ہماری شان کے لائق نہ ہو. ہمیں اپنی بخشش میں ہمیشہ ڈھانپے رکھنا. پیارے بھائیو دیکھو ذرا غور کرو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، میرے آقا نے رب سے سوال کیا. میرے آقا نے فرمایا میں نے ابھی رب سے کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا. اب پھر میرے آقا نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ یا اللہ تو میرے والدین کو زندہ کر دے. فاحیاہما لہو. حدیث پاک میں آتا ہے رب العالمین نے میرے آقا کے والدین کریمین کو زندہ کر دیا. فآمنا بہی، وہ دونوں کے دونوں میرے آقا پر ایمان لے کر آ گئے. ثم ماتہما، پھر رب نے ان کو دوبارہ وصال عطا فرما دیا. اس تو میرے شیخ اور میرے مرشد نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارے زندہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ پہلے وہ مواحد نہ گئے تھے، پہلے بھی وہ مواحد تھے، مگر زندہ کرنا اس لیے تھا تاکہ حضور کی امتی ہونے کا شرف مل جائے.
آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ مرنے کے بعد جناب علی یہ ساری چیزیں دوبارہ سے ایمان آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. ارے بھائی مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو تو دوبارہ ایمان آئے نا، پھر بات کیسے ختم ہو گئی؟ یہ مجھے بتاؤ کہ حدیث پاک میں نہیں آتا کہ میرے آقا سرکار مدینہ سورہ سینہ کی کسر اکبر حضرت علی کی گود میں رکھا ہوا ہے، سورج غروب ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوا؟ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے معلوم ہی ہوتا تھا سورج میرے آقا کی انگلیوں سے بندھا ہوا ہے، واپس آ رہا ہے. اب یہ مجھے بتاؤ سورج واپس آیا اپنے تمام فوائد اور منافعات کے ساتھ واپس آیا یا نہیں آیا؟ ارے وہ وقت اثر واپس لے کر آیا، قضائی وقت کو واپس پہنچا دیا، اصلی وقت میں واپس آیا، سارے فوائد کے ساتھ واپس آیا. سورج ڈوبا ہوا سورج واپس آئے تو سارے فائدے لے کر آئے. میرے آقا کے والدین کریمین واپس آئے تو بغیر فائدوں کے یاد آئے. ہاں اس منافق نے بھپتی کسی تھی نا، اس نے کہا تھا ہاں جی جو ملیکہ کے دونوں بیٹے اتنا فائدے دے سکتے بھی دے سکتے، کچھ اور نہیں کر سکتے. ارے ان کی تو حالت یہی تھی. یہ گستاخ نبی کا فرقہ میرے آقا کے زمانے سے نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے. اس طرح مجھے وہ ایک بات یاد آئی، استغفار کا معاملہ چل رہا ہے، اس پر بات یاد آئی. جب رئیس المنافق عبداللہ بن ابی نے میرے آقا کے سامنے بار بار گستاخیاں کی نا، بار بار گستاخیاں کی، لوگوں نے کہا جا کے معافی مانگ لے. پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اے لوگو تم نے مجھے پہلے کہا تھا ان پر ایمان لیا اور میں تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آیا، پھر تم نے مجھے کہا زکات دو، میں نے زکات دی، بس اب تو اتنا ہی رہ گیا ہے کہ میں جا کے سجدہ کر دوں. اب مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام کہ میں جا کے معافیاں مانگتا پھروں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے کلمات کہنا یہ انہی کی بات ہے. ذرا دیکھیے اور غور کیجیے، جب اس نے یہ بات کہی تو رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرما دی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. پروردگار نے ارشاد فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے رسول جو ہیں اللہ سے مغفرت طلب فرما لیں، تو اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور مٹکاتے ہیں. اور آئے میں اور حبیب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے رک رہے ہوتے ہیں، انہیں تکبر ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم کیوں جائیں اپنے جیسے کے پاس. وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کے ان کلمات سے اور ان اشعار سے ہو جاتا ہے جو انہوں نے وصال کے وقت پر سرکار مدینہ کا ہاتھ پکڑ کے کہے تھے. میرے آقا کی عمر مبارک 5 سال تھی، یہ 6 برس کی تھی. کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں بارک فیک اللہ من غلامی یبن الذی من امامی ندا بعون الملک المنعامی فودیا غدات الضرب بالسهام بمئة من ابل سوامي ان صاح ما ابصرت في المنام فانت مبعوث الى الانام من عند ذي الجلال والاكرام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والاسلام دين ابيك البر ابراهام فالله انهاك عن الاصنام اللہ توالیہ مع الاقوام. یہ وہ اشعار ہیں جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے وصال کے وقت پر سرکار مدینہ کا ہاتھ مارا پکڑ کے اور انہیں یہ اشعار پڑھے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، آپ کو مبارک ہو، آپ میں اللہ رب العالمین برکت دے، آپ اس ذات کے بیٹے ہو، آپ اس ذات کے بیٹے ہو جنہوں نے موت کی گردش سے نجات پائی، بے پناہ انعام و اکرام کے نوازنے والے کی مدد سے.
اور جن کی شان یہ ہے کہ ان کے بدلے میں 100 اونٹ دیت کے ادا کیے گئے. میرے آقا نے فرمایا انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ایک سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب. جو میں نے خواب میں دیکھی اگر وہ صحیح ہیں تو سن لو. وہاں پر جنت میں ڈھایا تھا، یہاں پر 100 اونٹ دیے گئے تھے. جو چیزیں میں نے خواب میں دیکھی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو سن لو. دیت میں دیے گئے. سارے مخلوق اے میرے بیٹے جو چیزیں میں نے خواب میں دیکھی اگر وہ صحیح ہیں تو سن لو. وہ ذل جلال اور ذل اکرام جو ہے وہ آپ کو مخلوق کی طرف بھیجے گا. تو بات تو صحیح ہے تو سن لو. فانت مبعوث الی الانام، سارے مخلوق کی طرف آپ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے جائیں گے. من عند ذل جلال والاکرام، وہ ذل جلال اور ذل اکرام جو ہے وہ آپ کو مخلوق کی طرف بھیجے گا. تو باسو فی الحل والحرام، آپ صرف حرم ہی میں نہیں پوری دنیا کی طرف بھیجے جائیں گے. تو باسو بالتحقیق والاسلامی، آپ یقیناً طور پر بھیجے جائیں گے اور آپ اسلام کے ساتھ بھیجے جائیں گے. اسلام وہ دین ہے، دین ابی کل بر ابراہیمی، یہ وہ بہترین دین ہے جو کہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. فاللہ انہاک عن الاصنام، اللہ نے آپ کو بت پرستش سے روکا ہے، بت پرستش کے اندر کبھی مبتلا نہ ہونا. اللہ توالیہا مع الاقوام، آپ کو منع کیا ہے بتوں کی پرستش سے اور لوگوں کے ساتھ مل کر ہرگز ان کی دوستی کے اندر نہ رہنا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی شان سب سے نرالی ہوگی، سب سے بلند بالا ہوگی. رسالت جانشین امام اہل سنت، مرکزی امیر جماعت اہل سنت پاکستان. پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کے والد گرامی، ان کی شان بھی بڑی عجیب ہے. اللہ اکبر، ابھی تک تو ہم کچھ بھی نہیں پہنچے. چلو بات کو ختم کرتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ انشاءاللہ. بس یہ ایک بات عرض کر رہا ہوں سرکار مدینہ کے بشر والد گرامی کے متعلق، ایک بات عرض کر کے بس بات کو ختم کرتا ہوں. میرے آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے ساتھ. حضرت عبد المطلب کے ساتھ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب لے کے نکلے کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کروں گا. عرب کے دستور کے مطابق، جس طرح کہ عرب کا دستور تھا کہ کسی سے پوچھ لینا، سوال جواب کر لینا، سوال حساب نکلوا لینا، دیکھ لینا بھائی شادی کر رہا ہوں، کہاں پر کروں، کیا ہے کیا نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک یہودیہ عورت کے پاس پہنچے. وہاں پر جب پہنچے تو اس یہودی عورت نے جب حضرت عبداللہ کو جب دیکھا، اس نے کہا اے عبداللہ، ایک مرتبہ اپنا قرب مجھے عطا کر دیں. اللہ اللہ. تو حضرت عبداللہ نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں تجھے اپنا قرب عطا کروں؟ اما الحرام فالممات دونہ، یہ حرام کام، اس سے بہتر تو مر جانا ہے. والحل لا حل فاستبینہ، حلال، اس میں تو حلال کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا جو کہ میں اس کو قبول کر لوں. فکیف بالامر الذی تبغینہ، جو تو مجھ سے چاہتی ہے یہ معاملہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یحمل کریم عرضہ و دینہ، کیونکہ کریم میں تو کریم عزت دار شخص ہوں. کریم جو ہے وہ تو اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ رکھتا ہے. ارے جو زنا کے قریب نہیں گئے وہ شرک کے قریب کیسے جائیں گے؟ اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب شادی کر